کرام السلام علیکم۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جو اس یعنی کہ جو ہے سونا سانا جو ہے یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ لڑکیوں کا قبرستان ہے۔ یہاں پر لڑکیاں پیدا ہوتے ہی درگور کر دی جاتی تھی، یہاں پر دفن کر دی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شمع نبوت کے یعنی اپنے صحابہ اکرام کے پاس تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے بات تو کریں، کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر تیرا گناہ کیا ہے؟ کیا تو نے شراب پی رکھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے جوا کھیلا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس سے بڑا گناہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا گناہ کیا ہے۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے ابو جہل کا آدمی ہوں، جو ہے میرے گناہ اگر زمین پر رکھ دیا جائے یعنی آسمان کے عرش کے ایک کونے پر رکھ دیا جائے تو پورے آسمان میں اس کے ہمارے گناہوں کی نحوست پھیل جائے گی۔ یا رسول اللہ میں ابو جہل کا پیکر تھا، میرے جو ہے یعنی کہ میرے یہاں جو ہے 14 برس تک 14 ورس تک جو ہے کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن 14 سال بعد جب یعنی اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا تو مجھے بیٹی دیا۔ اور میں نے ارادہ کر لیا کہ جب میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی کا پالوں گا، پوسوں گا، اس کی پرورش کروں گا، بڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی کروں گا۔ دھیرے دھیرے یا رسول اللہ دھیرے دھیرے وہ بیٹی میری آنکھوں کی تارہ بن گئی، اور جب میں دن بھر تھکا ماندہ گھر آتا تو میں اس کی توتلی بولی سے میری دن بھر کی تھکان کو دور کر دیتی تھی۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے چوک پر ابو جہل ملا، اس نے کہا تو نے ابھی تک اپنی بیٹی کو درگور نہیں کیا، تو نے ابھی تک اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا، جو ہے کل میرے آدمی جائیں گے تیرے بیٹی کو اٹھا کر لائیں گے اور تہے خاک کر دیں گے۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ڈر گیا اور جو ہے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹی کو تیار کر دو، اس کے نانی کے گھر چھوڑاؤں، کہیں ابو جہل کے آدمی اسے اٹھانا لے جائیں۔ بیوی نے اسے نہلایا، کپڑا پہنایا، بالوں میں کنگھی کیا، آنکھوں میں سرما لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، اس کی انگلی میرے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ میں کدال کو اپنے آستین میں چھپا لیا اور جو ہے اپنی بیٹی کو لے کر اسی قبرستان کی طرف چل دیا، اسی جگہ پہ چل دیا جو ہے۔ جب وہ بیٹی نے کہنے لگا بابا جان نانی کا گھر تو ادھر نہیں ہے، آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو میں بیٹی کی باتوں کو انسنی کر دیا اور جو ہے قبرستان میں لے آیا اور قبرستان کھودنے لگا۔ تو جب کھودنے لگا تو جب میرے پیشانی پہ پسینہ آتا تھا تو میری بیٹی اپنے ننھے دوپٹے سے میرے جو ہے پسینوں کو پوچھ دیا کرتی تھی، اور جب میں مٹی کھودتا تھا تو اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو قبر سے نکال کر باہر نکالتی تھی۔ جب قبر کھود گئی تو میں نے اپنی بیٹی کو اسی قبرستان میں ڈال کر مٹی ڈالنے لگا تو بیٹی چلائی، کہنے لگی بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ جو مکہ کے اور لوگ کرتے تھے وہی کام آپ کر رہے ہیں۔ بابا جان میں ساری زندگی جو ہے جنگل میں رہ لوں گی، تیرے گھر نہیں آؤں گی، لیکن بابا جان میری جان کو بخش دے، بابا جان مجھے دفن نہ کر۔ لیکن میری بیٹی ہاتھ جوڑتی رہی، مجھ سے جو ہے یعنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی، لیکن میں اس کے باتوں کو توجہ نہیں دیا۔ تو میری بیٹی نے کہا کہ بابا جان اگر تیرا یہی ارادہ تھا تو مجھے پہلے ہی بتا دیتا، کم سے کم آخری مرتبہ اپنی ماں سے سلام تو کر لیتی، جو ہے آخری مرتبہ اپنی ماں سے سلام تو کر لیتی۔ جب یہاں تک وہ بیٹی پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات بہنے لگی۔ آپ کو یعنی رسول اللہ کو روتا دیکھ کر جو ہے آپ کی آنسوؤں کو دیکھ کر صحابہ اکرام بھی رونے لگے جو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہنے لگے کہ تو نے جو ہے زمین سے بھی بڑا گناہ کیا ہے، آسمان سے بھی بڑا گناہ کیا ہے۔ تیری بیٹی تیرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی تو نے جو ہے اس کو معاف کیوں نہیں کیا، اس کی زندگی کو بخش کیوں نہیں دیا؟ لیکن یاد رکھنا کہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ ستار ہے۔ اگر تو نے دل سے ارادہ کر لیا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے تو جو ہے اللہ تجھے بخش دے گا، کیونکہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی نے کہا کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہوگی اور
میرا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، قیامت کے روز رسول اللہ سے تیرا انصاف کراؤں گی۔ اور آج 40 دن ہو گئے، میں 40 دن سے آج تک سویا نہیں ہوں، کیونکہ جیسے ہی میری آنکھ بند ہوتی ہے میری بیٹی میرے خواب میں آ جاتی ہے اور جو ہے مجھ سے یہی سوال کرتی ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو نے جو ہے زمین سے بھی بڑا گناہ کیا، آسمان سے بھی بڑا گناہ کیا، لیکن اگر تو سچی توبہ کرتا ہے تو ارحم الراحمین ہے، وہ جو ہے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔